بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلامی اور سیرت مبارکہ کے سلسلے میں آج ہم ایک واقعہ بیان کریں گے جو قرآن کریم کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی اور اللہ آپ کو لوگوں سے نگہبانی فرمائے گا۔ گویا یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر اور تشریح ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان ابن حرب نے ایک دن مکے میں اعلان کیا وہ کون شخص ہے جو محمد کو قتل کر کے آئے، اور یہ بھی کہا کہ ان پر کوئی پہرا نہیں ہے، وہ بازاروں میں گھومتے ہیں اور عام لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، انہیں قتل کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ ایک گاؤں والا بولا میں یہ کام کروں گا، تم میری مدد کرو، میں اس کام میں بڑا ماہر آدمی ہوں۔ ابو سفیان نے اس کو ایک عمدہ اور طاقتور اونٹنی دی، راستے کے لیے خرچ کے واسطے کچھ مال دیا اور وعدہ کیا کہ کام پورا کر کے آؤ گے تو میں تجھے اچھا انعام بھی دوں گا۔ وہ اعرابی تلوار اور خنجر لے کر مدینہ روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنو اشہل میں تبلیغ کے کام سے گئے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں سے باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو فرمایا یہ شخص جو سامنے آ رہا ہے اس کی نیت اور ارادہ اچھا نہیں ہے۔ ایک صحابی جن کا نام اسید ابن حضیر تھا وہ اٹھے، اور بھی کچھ صحابہ ان کے ساتھ اٹھے اور اس کو پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کی تلاشی لی گئی تو خنجر کپڑوں سے گر پڑا جس کو وہ چھپا کر لایا تھا۔ حضور نے معلوم فرمایا سچ بتا تو کس ارادے سے آیا ہے؟ اس نے کہا میری جان بخشی دیں تو ساری بات بتا دوں۔ فرمایا کہ جا تجھے ہم نے معاف کیا۔ اس نے پورا واقعہ بتایا اور ابو سفیان ابن حرب کا قصہ اور انعام کا ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ معاملہ دیکھا تو وہ شخص مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کسی سے نہ ڈرتا ہوں نہ بزدل ہوں، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، دل ڈر گیا، حتیٰ کہ آپ میرے ارادے سے آگاہ ہو گئے جس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ بس میں سمجھ گیا کہ آپ کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اور آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور ابو سفیان کا گروہ جو آپ کا دشمن ہے وہ شیطان کا گروہ ہے۔ حضور اس کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ یہ شخص چند دن حضور کی خدمت میں رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس شخص کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کون تھا اور کہاں چلا گیا۔ یہ واقعہ سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلی نے نقل کیا ہے، لیکن وہاں کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ البتہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری اور واقدی کی کتاب المغازی اور دلائل النبوہ امام بیہقی نے نقل کیا ہے۔ حالانکہ وہاں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، مگر اس کے مختلف اجزاء الگ الگ حوالوں میں موجود ہیں۔ یہ واقعہ عمرۃ الحدیبیہ سے پہلے کا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے حضور کے لیے کس قسم کی سازشیں کی جا رہی تھیں اور حالات کتنے خطرناک ہو چکے تھے۔ البتہ یہ واقعہ کسی حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے دشمن جو اسلام کی مخالفت پر آمادہ ہوتے ہیں
دراصل ان کے دل میں اسلام کی حقانیت اور سچائی کے لیے شک ہوتا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ورنہ اگر ان کو یقین ہو جائے کہ اسلام ایک سچا دین ہے جو کسی کے دشمنی اور مخالفت نہیں کرتا بلکہ وہ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، تو یقیناً ان کی دشمنی کم ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس شخص نے کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے آیا تھا یہ سوچ کر کہ حضور نعوذ باللہ غلط ہیں، لیکن جب اس کو اندازہ ہوا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالفین ہی غلط ہیں، تو اس نے بلا جھجک اسلام قبول کیا اور حضور کے رسول ہونے کا اقرار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالفوں کے غلط ہونے کا بھی اعلان کیا۔ یہاں ایک بات ہم اور آپ کو سمجھا دینا چاہتے ہیں، اس طرح کے واقعات جن کا ذکر حدیث اور قرآن میں تو نہیں مگر سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں واقعات درج ہیں، ان کی حیثیت کے سلسلے میں علماء کی کیا رائے ہیں؟ آیا یہ واقعات مستند مانے جائیں یا ان پر اعتماد نہ کیا جائے؟ یہاں یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا تھا تو محدثین نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے؟ دراصل محدثین ہر حدیث کی سند کو چیک کرتے ہیں اور جو سند ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی اس کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کرتے۔ الگ الگ محدثین کی الگ الگ ضابطے اور اصول ہیں جن کی بنیاد پر وہ واقعات اور حدیثوں کو چیک کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم سند کے سلسلے میں تمام محدثین میں سخت ہیں، وہ صرف ان راویوں سے حدیث لیتے ہیں جو تام الضبط اور عادل اور ثقہ ہوں۔ ان کے نزدیک اتصال سند لازمی ہے، ہر راوی نے اوپر والے راوی سے حدیث خود سنی ہو۔ امام بخاری کے نزدیک تو ہم زمانہ اور ملاقات ہونا بھی لازمی شرط ہے۔ راوی کا مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، دیندار ہونا، فسق اور فجور سے پاک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ کامل ضبط یا تام الضبط کا مطلب ہے کہ راوی کا حافظہ مضبوط ہو، حدیث اس کے پاس لکھی ہوئی محفوظ ہو، حدیث کسی دوسرے راوی کے خلاف نہ ہو اور حدیث علت سے پاک ہو، اور یہ علت کا بیان بہت باریکی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ امام مسلم بھی تقریباً ان تمام شرائط کے ساتھ حدیث کو اپنی کتاب میں لاتے ہیں۔ اگرچہ لقائے راوی میں وہ کچھ نرم ہیں، کسی مجہول راوی کی حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہی نہیں لیتے ہیں۔ اسی طرح باقی محدثین کی شرائط ہیں، وہ بھی اپنی اپنی شرطوں کے مطابق سند اور متن کو چیک کرتے ہیں، اور جب اپنی کتاب میں لانے کے لائق حدیث کو وہ پاتے ہیں تبھی وہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، ورنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر حدیث ان کے معیار کے مطابق نہ ہو تو وہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کرتے۔ مذکورہ واقعہ جو ہم نے بیان کیا چونکہ محدثین کی شرائط پر بیان نہیں کیا گیا ہے، لہذا محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن سیرت نگار اور تاریخ داں حضرات نے اس واقعے کو اپنے معیار کے مطابق درست پایا ہے تو اس کو اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے۔ اس طرح کے واقعات کے سلسلے میں محققین کی رائے کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ ان سے شریعت کے احکامات کا ثبوت تو نہیں کیا جائے گا، البتہ یہ سیرت اور تاریخ کا واقعہ ہے، اس کو سیرت کے بیان میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ان واقعات سے حلال و حرام، جائز اور ناجائز کو ثابت نہیں کیا جائے گا۔ یہ واقعہ جو ہم نے بیان کیا اس میں 3 کمیاں ہیں۔ واقعہ کہیں پر پورا نقل نہیں ہے اور مکمل سند نہیں ذکر کی گئی ہے۔ قاتل یا جس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ کون شخص تھا، اس کے نام کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور وہ کہاں چلا گیا اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لہذا محدثین نے اس واقعے کو اپنے معیار کے مطابق نہیں پایا۔ اس واقعے کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی امام واقدی ہیں، ان کے بارے میں بھی محققین متفق نہیں ہیں کہ وہ صادق ہیں، بلکہ محدثین ان کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام نسائی نے انہیں ثقہ نہیں مانا ہے۔
علامہ شبلی نعمانی نے ایسے واقعات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ تاریخی طور پر وہ قبول کیے جائیں گے مگر حدیث کے طور پر وہ قبول نہیں ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ سیرت کے کئی واقعات سندن کمزور ہوتے ہیں مگر تاریخی طور پر قبول ہوتے ہیں، شرعی احکامات کے سلسلے میں نہیں۔ الغرض یہ واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، اگرچہ حدیث اور قرآن میں واقعی کی تفصیل نہیں، مگر قرآن کی آیت مبارکہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے، اور اس آیت میں کافروں کی مکاریوں کا، کافروں کے قتل کرنے کی سازشوں کا ذکر ہے۔ یہ آیت مبارکہ تائید کرتی ہے کہ ایسے واقعات پیش آئے تھے، اور ابن اسحاق، امام طبری، امام بیہقی وغیرہ نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جس سے اس کی سند مضبوط ہوتی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ واقعہ اور ایسے واقعات پیش آئے جن میں مشرکوں کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو ان سازشوں سے محفوظ رکھا اور نبی کی حفاظت فرمائی اور سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی مدد کے لیے اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے جو نبی کے کام کو صدق دل اور للہیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت تب حاصل ہوتی ہے جب آدمی اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کے دل میں انسانوں کی ہمدردی، خیر خواہی اور انسانوں کے ساتھ خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ جب وہ انسانوں کے ساتھ محبت اور جذبہ خدمت کے ساتھ اللہ کے دین کو صدق دل کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے دین کے داعی کی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اور کافر اور منافق جو اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، ان کے دل میں مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سچا نہیں سمجھ رہے۔ اگر وہ آپ کو سچا سمجھتے ہوتے تو کبھی مخالفت نہ کرتے۔ لہذا کبھی کسی کی دل میں کافروں کے لیے نفرت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچ کر دین کی خدمت کرنی چاہیے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کی مخالفت اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ وہ آپ کو غلط سمجھ رہا ہے۔ لہذا آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اللہ کے دین کے داعی ہیں، آپ اس کے ہمدرد ہیں، آپ انسانیت کے خیر خواہ ہیں، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کسی کے دشمن اور کسی کی مخالفت آپ کی دشمنی اور کسی کی مخالفت آپ کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی خدمت کو اسی طریقے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جذبہ نفرت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور لوگوں کے لیے جذبہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین۔